جب بھی ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں دس از دا ٹائم وی شوڈ پٹ آور فیتھ اینڈ ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ و تعالی. اور گھر سے نکلتے ہوئے ہمیں دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں, میں نے اللہ پہ توکل کیا, I put my trust in اللہ سبحانہ و تعالی ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور میرے میں نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے خیر کا کام کرنے کی ایکسپٹ اللہ سبحانہ و تعالی. اور جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جو شخص پڑھ لیتا ہے تو شیاطین اسے دور چلے جاتے ہیں. اور شیاطین کہتے ہیں کہ یو آر پروٹیکٹڈ, یو آر ڈیفینڈڈ اینڈ یو آر گائیڈڈ. تمہاری حفاظت کر دی گئی ہے, تمہیں بچا لیا گیا اور تمہیں ہدایت دے دی گئی ہے. اور پھر ایک اور شیطان کہتا ہے کہ how can we destroy a man, یا how can we mislead a man, ہم اسے گمراہ کس طرح کر سکتے ہیں. قد ہدی ووقی وقوفی, کہ جس کو ہدایت مل گئی ہے, جو ڈیفینڈ کر دیا گیا اللہ کی طرف سے, اور جو کہ پروٹیکشن میں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان کے فرشتوں کی, تو اس کو کیسے ہم ڈیویٹ کر سکتے ہیں اور گمراہ کر سکتے ہیں. تو whenever you leave your house for any task, کوئی بھی کام کرنا ہے آپ نے, یہ دعا لازمی پڑھیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ, یا اللہ میں آپ پہ توکل کر کے گھر سے نکل رہا ہوں کیونکہ خیر کا کام سارا آپ کے پاس ہے, میں تو صرف ٹرائی کر سکتا ہوں, کوشش کر سکتا ہوں, لا حول ولا قوت. ٹھیک ہے, تو ایک مومن کا ٹرسٹ ہمیشہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. اینڈ دس از دا ٹائم وین اللہ سبحانہ وتعالی از ایکسپیکٹنگ یو اینڈ می ٹو پٹ ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ وتعالی. دوسری بات, جب انسان فائنینشیل اسٹرگل سے گزر رہا ہو, جب پیسے کم ہو گئے, جب فائنینشیل لاس ہو جائے, جب حالات خراب ہو جائے, جب مال کی کمی ہو جائے, تو یہ وہ ٹائم ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے ہیں کہ ہر بندہ اللہ کے ساتھ توکل کرے. سنن ترمذی کی روایت ہے, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان پہ فقر آتا ہے, جب اس کو پاورٹی ہٹ کرتی ہے, تو اگر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں پہ ریلائی کرتا ہے, اگر وہ لوگ استعمال کرنا, سی ویز آفس میں پھینکنا, ڈاکٹر کے پاس جانا علاج کے لیے, دوست سے ہیلپ لینا الاؤڈ, اسباب کا استعمال کرنا, لیکن آنکھیں کہاں دیکھتی ہوں, آنکھیں اللہ کے ساتھ. یا اللہ میں یہ اسباب کا استعمال کروں گا لیکن رزق مجھے آئے گا کہاں سے, رزق مجھے آپ سے آئے. اس کا ٹرسٹ دوست پہ نہ ہو, اس کا ٹرسٹ اللہ کی ذات پہ ہو. اس کا ٹرسٹ جاب یا بزنس پہ نہ ہو, اس کا ٹرسٹ اللہ کی ذات پہ ہو کہ اللہ آپ نے مجھے دینا ہے, جو آپ دیں گے, جو مجھے آپ نے میری تقدیر میں لکھا ہے مجھے وہی ملے گا. And I put my trust in you. تو فرمایا جو شخص کو فقر آتا ہے اس کی لائف میں, اور اگر وہ لوگوں پہ رلائی کرتا ہے تو اس کی فقیری کو دور نہیں لے جایا جاتا, لیکن جو شخص جس پہ فقر آتا ہے اور غربت آتی ہے, وہ اللہ کی ذات پہ رلائی کرتا ہے, تو فقیری اسے دور کر دی جاتی ہے, عاجلاً او آجل, sooner or later, یا جلدی یا کچھ ٹائم بعد, تو فقیری کو اسے دور لے جایا جاتا ہے. You know how beautiful this توکل is, کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے توکل کرنے کی وجہ سے اس کی فقیری کو دور لے جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی ذات پہ ٹرسٹ کرو اور توکل کرو جس طرح پرندے اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسی رزق دیں گے جیسے ان پرندوں کو رزق دیتے ہیں. وہ صبح صبح نکلتے ہیں اپنی خالی پیٹ کے ساتھ اور رات کو آتے ہیں بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ. سبحان اللہ. اگر ہم انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے اللہ کی ذات پہ اسی طرح توکل کریں جس طرح پرندے توکل کرتے ہیں, ہم کبھی بھی غربت سے نہ مریں, ہم کبھی بھی فقیری سے نہ مریں. بس مسئلہ کہاں پہ کہ ہم نے اللہ کی ذات پہ توکل کرنا چھوڑ دیا اور پھر ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حوالے کر دیا. اسی طرح سے ایک اور چیز, تھرڈ پوائنٹ از when people turn away from you. جب آپ دین پہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں, جب آپ بہن ہے تو وہ حجاب یا عبایا لینا چاہ رہی ہے اور نقاب کرنا چاہ رہی ہیں, اور ایک شخص ہے جو کہ اپنے سودی کام کو چھوڑ کے دین پہ آنا چاہ رہا ہے, جو گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کے اللہ کے نبی کی سنت رکھنا چاہ رہا ہے اور دین پہ آنا چاہ رہا ہے, تو جب لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں, جب اس کے دوست, اس کے گھر والے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں, this is the time to put your trust in اللہ سبحانہ و تعالی. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اگر یہ لوگ آپ کو چھوڑ جائیں, آپ سے دور ہو جائیں, تو آپ کیا کہیں, حسبی اللہ, مجھے میرا رب ہی کافی, مجھے میرا رب پورا ہے, مطلب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی شخص, کوئی الہ نہیں ہے, صرف وہی عبادت کے لائق ہے. علیہ توکلت, میں اپنا توکل کس پہ رکھتا ہوں, اللہ کی ذات, لوگوں پہ, اپنی جاب بزنس پہ نہیں, اپنے سکلز ٹیلنٹس پہ نہیں, صرف اللہ کی ذات پہ میرا توکل ہے. وہو رب العرش العظیم, اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. جب آپ دین پہ آنا چاہیں اور پریشانیاں آپ کو ہٹ کریں, جب لوگ آپ کو چھوڑ جائیں, جب دوست چھوڑ جائیں, اور آپ کے ماں باپ کو کہیں کہ تمہیں یہ کیا ہو گیا, اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے. اور جب ماں باپ کہیں کہ بیٹا داڑھی کو کاٹ دو یا حجاب لینا چھوڑ دو, یا جب ان بہنوں کو حجاب لینے کی وجہ سے اور نقاب کرنے کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی جن کی, وہ ان کو چاہیے کہ اللہ کی ذات پہ توکل کرے. اور جو شخص اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے, اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے اور اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. تو یاد رکھیں, اللہ کی ذات پہ توکل کرنا اٹس ویری امپورٹنٹ. ایک اور فورتھ پوائنٹ ہے جو کہ میں آج ذکر کروں گا, وہ یہ ہے کہ you have to move away from people, away from bad people. Third point was when people move away from you, جب لوگ آپ کو چھوڑ دیں. And the fourth point is کہ جب آپ لوگوں سے دور ہونا چاہتے ہیں, when you want to leave your bad company, when you want to leave your job جس پہ سود تھا,
when you want to leave a gathering جس میں ناچ گانا اور اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی, then you have to put your faith in Allah subhanahu. یہ بھی وہ ٹائم ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی ذات پہ توکل کریں. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, کہ ایسا ہو تو آپ اللہ کی ذات پہ توکل کریں, وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کا دوست کافی ہے, اللہ تعالیٰ ہی آپ کا ڈسپوزر کافی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, آپ اپنی آنکھوں کو بھی پھیر کے اپنی آنکھوں لوگوں پہ مت لے جائیے گا جو لوگ دنیا کی زینت چاہتے ہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, اور ان کو فالو مت کریں, ان کے ساتھ مت جائیں جن کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے اور انہوں نے اپنی خواہشات کو فالو کیا. تو اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ دل اللہ کی ذکر سے غافل بھی ہوتے ہیں. ایک شخص جو کہ شاید زبان پہ تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ رہا ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو. تو اصل جو ذکر اللہ تعالیٰ کا وہ کیا ہے کہ جب زبان اور دل کا کنیکشن اسٹرانگ ہو, دل بھی وہی فیل کر رہا ہو جو زبان بول رہی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ سائڈ پوائنٹ تھا, لیکن جو اصل پوائنٹ تھا وہ یہ کہ بری کمپنی سے دور ہو جائیں. اینڈ وین یو ہیو ٹو لیو یور فرینڈس, وین یو ہیو ٹو لیو یور, جن کے ساتھ ساری زندگی گزری, جن کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا تھا, جن کے ساتھ بہت اسٹرانگ بانڈنگ تھی, لیکن آپ کو پتا ہے کہ میرا ایمان خطرے میں ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے موو اوے فرام دیم. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ قطع رحمی کر دیں اور آج کے بعد ان کو گالی گلوچ دینا شروع کریں, نہیں, جسٹ ٹرائی ٹو اوائڈ دیم, میٹ دیم ٹو گیو دیم دعویٰ, میٹ دیم کہ وہ بھی دین کے قریب آ جائیں. لیکن اگر آپ کو اپنے ایمان کا ڈر ہے تو دین موو اوے فرام دیم انشاءاللہ, بیکاز یہ وہ ٹائم ہے جب آپ کو اللہ کے ساتھ پہ توکل کرنا ہے اور ان سے دور ہونا ہے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بری کمپنی ہے نا, جو برے دوست ہیں, وہ شیطان سے بھی برے ہیں, کیونکہ شیطان تو آتا ہے اور ہمیں وسوسے دیتا ہے اور ہمیں آئیڈیاز دیتا ہے کہ یہ کام کر لو, وہ کام کر لو. لیکن برا دوست وہ ہمیں صرف آئیڈیاز نہیں دیتا, بلکہ he comes and picks us up from our home, گاڑی پہ آتا ہے ہمیں لے کے, ہم سے وہ گناہ کرواتا ہے, sometimes he sponsors it for that sin, اور پھر گھر آ کے ڈراپ کرتا ہے اور پھر 100 بہانے بتاتا ہے تم اپنے ماں باپ کو یہ بولنا. تو a bad friend is worse than شیطان. لوگوں پر اللہ کرتا ہے تو وہ کبھی اسے دور نہیں کی جائے گی. اگر اس کی نظر اپنے دوست کے پیسوں پہ ہے, اگر اس کی نظر کسی انسان پہ جس کے پاس جاب ہے اور وہ اسے جاب دے سکتا ہے, اگر وہ اس کی نظر کسی اور پہ ہے, اگین میں کہہ رہا ہوں کہ اسباب کا